بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق فوجیوں کی تنظیم بڑی پریشان ہے کہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کے گھر چھاپا کیوں پڑا، ان کی کیا پریشانی ہے اور اس کے نتائج تو کیا نکلیں گے۔ لیکن سابق کور کمانڈر لاہور جو 9 مئی کو لاہور کے کور کمانڈر تھے اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے، وہ کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں کو ان کی بھی بڑی پریشانی ہے، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں اور ان کے گھر والوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو سائفر لہراتے تھے کہ یہ سائفر ہے، یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہو گیا، یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کام ہو گیا ہے، وہی عمران خان صاحب درخواستیں کر رہے ہیں کہ سائفر بھیجیں، سائفر منگوا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بیانات دلوانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائی کروانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف خطوط خود بھی لکھ رہے ہیں اور منگوا بھی رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے اقتدار کی لالچ میں جب لوگ اندھے ہو جائیں تو وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا وہی مسئلہ ہے کہ وہ امریکہ جس سے وہ غلامی چاہتے تھے، جس کو وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، جس کے بارے میں کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، جس کا بتاتے تھے کہ ان کے سائفر نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور پاکستان کی حکومت گرائی گئی ہے، وہ ساری چیزیں بھول کر اب ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پر تین انہوں نے کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں جو ڈالرز میں ہزاروں لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے پاکستان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، اپنی امیج بلڈنگ کے لیے، اپنی پی آر کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ ظاہر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور ان کے پاس کیا حال ہے؟ ان کے لوگ، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، زلمے خلیل زاد سے بیانات دلوا کر اس سے ٹویٹس کروا کے خوش ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ پاکستان میں بڑا غلط کام ہو رہا ہے، پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ چولے مارنے پر اترے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر ان کے لوگوں نے وہاں پہ کانگریس مین جو ہیں، کانگریس کے ممبران جو ہیں، ان سے خط لکھوائے ہیں، ذرا اپنے سینئرز کو کہ ہم وہ خط لکھ دیں سیکریٹری خارجہ کو اور باقی لوگوں کو کہ اب آپ پاکستان سے احتجاج کریں، پاکستان کے خلاف کوئی خط لکھیں۔ اب تازہ ترین ایک آڈیو جو آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، ایک کانگریس کی رکن ہیں میکسن واٹر جو ہیں، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہے، اور اس میں وہ انہیں ایک میسج ریکارڈ کروا رہے ہیں عمران خان صاحب ان کے لیے، اور بڑی پیار محبت سے اور وہ جو ہے نا کیا کہیں، ترلے منتوں والی بات ہے، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں۔ اور اچھا سٹارٹ مطلب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑا برا حال ہو رہا ہے، پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، میری ٹانگ میں 3 گولیاں لگی۔ اچھا ویسے پتہ نہیں کیوں شرم نہیں آتی ہے، ٹانگ میں 3 گولیاں، یار کون سی گولیاں؟ مطلب آپ کے اپنے ڈاکٹر فیصل جو ہیں شوکت خانم والے المعروف، وہ نہیں مانتے کہ گولیاں لگی ہیں، عمران خان صاحب بضد ہے کہ مجھے گولیاں لگی ہیں۔ اچھا پھر وہ آپ کو ڈرامہ اسی طرح پکڑا جاتا نا، جب عدالت میں گئے تو گئے ویل چیئر پہ تھے، اور جو ہی رینجرز کی کارروائی ہوئی انہوں نے اٹھایا، انہیں گرفتار ہوئے ہیں، اس کے بعد سے یہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وہ اتنا سا مسئلہ تھا، عدالت کیوں نہیں جا رہے تھے کہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے عدالت جا کر، تو اس لیے انہوں نے ویل چیئر مطلب خرابی ہو گئی تھی طبیعت کے، ڈاکٹرز نے منع کر دیا چلنے سے۔ اچھا اس کے بعد جلسوں کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عدالت جانے سے ڈر رہے تھے کہ صرف وہ پکڑے نہ جائیں، وہاں پہ پکڑے تو پھر بھی گئے، آئندہ بھی پکڑے جاتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اب ختم نہیں ہونا۔ ان کے جو مقدمات ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے ہیں، ان کو سزائیں ہونی، جنون کیسز ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے برطانیہ سے نیشنل کرائم ایجنسی نے جو بھیجے تھے، جو انہوں نے اپنی لٹ مار کے بعد باقی ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیے، وہ تو پورے وہاں ایڈجسٹ کروا دیے، اس میں سے اپنا شیئر لے لیا تھا ان سے۔ وہ ہے فورن فنڈنگ، جسے یہ ممنوع فنڈنگ کیس کہتے ہیں، وہ والا کیس ہے، اور بلین ٹری سونامی کیس ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ وہ جو عامر کیانی صاحب اب چھوڑ گئے ہیں، ہیلتھ والا کیس تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلنی ہیں ابھی تو، یہ بڑے بڑے چند کیسز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو خان صاحب انہیں بتا رہے ہیں کہ میری ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور میری حکومت کو جو ہے وہ آرمی چیف نے ختم کر دیا تھا۔ پاکستان میں آرمی بہت سٹرونگ ہے اور خفیہ ایجنسی بھی بڑی سٹرونگ ہے، اور انہوں نے سازش کی، جو اب موجودہ حکومت ہے اور اس وقت جو اپوزیشن تھی ان کے ساتھ مل کے سازش کر کے میری حکومت ختم کر دی۔ تو مجھے بڑی آپ کی مہربانی ہوگی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں، اور اسٹیٹمنٹ کیا ایشو کریں کہ جناب پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، یہ اس طرح کی، اور اس میں ہائی لائٹ کر دیں کہ پاکستان میں بڑی بری طرح سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
یہ ساری چیزیں مطلب وہ دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر عمران خان صاحب نے نہیں چھوڑ دی. اچھا کریک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کی اپنی حرکتیں ہیں, لیکن اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اب ان سے جو سٹیٹمنٹ منگوا رہے ہیں وہ سائفر کدھر گیا, وہ جو یوں لہراتے تھے کرتے تھے, وہ حضور آپ خود سائفر منگوا رہے ہیں, آپ خود مداخلت کروا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بیان دے اور ساری دنیا پاکستان کے خلاف ہو. امریکہ کا انفلوئنس ہے نا دنیا میں, تو امریکہ جب پاکستان کے خلاف بیان دے گا تو اس کی ویٹیج ہوگی, اس کی اپنی ویلیو ہوگی. یہ عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, اور کرنا کیوں چاہ رہے ہیں کہ جو لٹ مار مچائی ہے, جو دہشت گردی کی ہے, جو شرپسندی ہوئی ہے 9 مئی کو, اس کے نتیجے میں ظاہر لوگ پکڑے جائیں گے یار. ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں. اچھا اس وقت تو لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے نا, وہ ایسے کر کے جو ہے نا وہ یوں کر کے بناتے تھے وہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں, تو وہ ویڈیوز جو بنا رہے تھے تو وہ پکڑے جائیں گے. آگ لگی ہوئی ہے پیچھے, اور کہیں وہ لوگ توڑ رہے ہیں, شیشے توڑ رہے ہیں, بلڈنگ توڑ رہے ہیں, مونیومنٹس کو توڑ رہے ہیں, شہداء کی یادگاریں جو ہیں وہ توڑی جا رہی ہیں, جو جہاز ہیں ایئر فورس کے ان کو آگ لگائی جا رہی ہے, ایمبولینسوں سے مریض نکال کے ان ایمبولینسوں کو آگ لگائی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ جن لوگوں نے کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ اچھا اس پہ وہ ویٹرنز آف پاکستان کو ذرا جوش آیا ہے نا, انہوں نے ایک لمبی چوڑی چٹھی, اچھا وہ سائن کسی نے نہیں کیا ہے, وہ کمیٹی کی طرف سے, ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے وہ لیٹر انہوں نے ایشو کر دیا ایک لمبا چوڑا کہ جی سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور یہ بڑی غلط بات ہو گئی ہے. حضور آصف نواز جنجوعہ تو اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں, کافی دیر ہو گیا انہیں تو گئے ہوئے. اچھا وہ ان کی بیٹی کا گھر ہے. اچھا ان کی بیٹی کی جو بیٹی ہے وہ ان ہنگاموں میں ملوث ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, لوگوں نے دیکھ لی ہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, اسی کی بیس پر اس کو ٹریس کر رہے تھے. اچھا اس میں اگر ان کے داماد کو, آصف نواز جنجوعہ صاحب مرحوم کے داماد کو یعنی سلمان شاہ صاحب کو اور ان کے بیٹے کو لے کر گئے, بالکل غلط بات ہے. ہم نے پہلے دن اس کی مذمت کی ہے. اچھا وہ اسی دوران پتہ چلا جب یہ خبر ہم تک پہنچی تھی, میں بلکہ وی لاگ ریکارڈ کروا رہا تھا, تو اسی دوران مجھے پتہ چل گیا کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے, تو گڈ انف. اچھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, پکڑنا ہی نہیں چاہیے. جو ملزم ہے یا جو مجرم ہے اس کے علاوہ اس کے فیملی ممبرز کو نہیں پکڑنا چاہیے. لیکن یہ ویٹرنز آف پاکستان ہیں کون؟ یہ وہی ویٹرنز آف پاکستان ہیں جن کے بارے میں آرمی چیف نے اپنے خطاب میں فرما دیا ہے, جو انہوں نے کہہ دیا نا وہ فرمانا ہی ہے. انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو کچھ ادارے کے ساتھ ہو رہا تھا انورٹڈ کاماز میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اگین, تو یہ ویٹرنز جو ہیں یہ دیکھ رہے تھے اور اس میں انوالو تھے. یہ آرمی چیف نے کہا ہے آپ کے بارے میں. اچھا پہلے بھی جو لوگ بہت زیادہ اچھل رہے تھے, پھر ایون ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. آپ ایک ڈسپلن میں دیکھیں, ایک ادارے کے آپ حصہ ہیں, اس ادارے کو آپ نے سرو کیا ہے, آپ نے ملک کو سرو کیا, میں 100% دل و جان سے اس بات کو مانتا ہوں. اچھا اس کے بدلے میں اب آپ جب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو آپ کو سرٹن فیسلٹیز مل رہی ہیں اس ادارے کی طرف سے, تو آپ اس ادارے کی عزت کا بھی کچھ تھوڑا سا خیال کر لیں. بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف بدنامی اپنے لیے بھی اور اس ادارے, آپ کے لیے بھی بدنامی ہے حضور. کہ آپ اسی طرح اگر وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا جو باجوہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ایک شخص کی محبت میں اندھے ہو کے انہوں نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے, جو آر ٹی ایس بٹھا کر ایک نظام ہم پر مسلط کیا ہائیبرڈ, وہ بتا چکے ہیں. جن کے ساتھ آپ مل کر یہ سارا کچھ کر رہے تھے وہ سارا کچھ اب ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے. تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کس پروسیس کا حصہ تھے, آپ اس کی فردر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو مزید کارروائی ہو جائے گی. پہلے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو چکی ہیں, آپ اس طرح کا شور مچائیں گے. میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑنا چاہیے, 100% ایگریڈ, نہیں پکڑنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مجرم, اگر کوئی ملزم کسی آرمی چیف کے گھر میں چھپا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر کوئی شخص ہنگامہ آرائی اور بلوے میں ملوث ہے تو کیا صرف اس کو اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کے گھر کے باہر اس کے نانا کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے؟ مطلب یہ کس دنیا کا قانون آپ ہمیں بتا رہے ہیں؟ اچھا جب عمران خان کی حمایت کرنی ہو تو آپ ہمیں سویلائزڈ ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں غلط طریقے سے, لیکن چلو دیتے تو ہیں نا. تو کیا ان ملکوں میں ایسا ممکن ہے کہ اس نیم پلیٹ کی وجہ سے اس بچی کو چھوڑ دیا جائے؟ مطلب کسی کو بھی غیر قانونی طور پہ نہیں پکڑنا چاہیے. میں یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے, اسٹریٹ وے, کسی بھی پارٹی کا ہو, کسی گروہ کا ہو,
سیاسی جماعت کا ہو, مذہبی جماعت کا ہو, کسی کا بھی ہو, کسی بے گناہ کو نہیں پکڑنا چاہیے. سلمان شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے کو گرفتار کیا گیا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, بالکل غلط کیا, اور ایسی حرکت کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, لیکن کیا پی ٹی آئی والوں کو پریشانی ہے وہ جو ہزاروں لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے لیے ان کے وکلا پیش ہو رہے ہیں, ان کے لیے بات کر رہے ہیں؟ انہیں تو عمران خان کی فکر ہے. اچھا, ان کو بھی ویٹرنز کو بھی اب خیال آیا تو انہیں وہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کی نیم پلیٹ کا فکر آ گیا. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آصف نواز جنجوعہ کی نواسی جو ہے وہ اپنے نانا کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہی ہے؟ کہ اگر وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہے, میں اگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے, وہ صرف آڈیوز ویڈیوز وغیرہ موجود ہے, وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا اس کا, تو کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اچھا, آپ چھوڑ دیں نا, مطلب آپ اس بات پر جا رہے ہیں, نواسی پر جا رہے ہیں, آپ کیوں بھول گئے ہیں کور کمانڈر لاہور کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے. پہلے بھی وہ ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب, انہوں نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز شاید ہو گیا ہے. پھر میں نے بھی آپ کو ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ کیسے وہ ریموو ہوئے اپنی سیٹ سے, وہ اسی ہنگامے کے دوران کیا کیا واقعات ہوئے. اب ان کے بارے میں بھی کچھ کہیں سوشل میڈیا پر کہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہے, کیا ہے. ارے بھائی, وہ وہیں ہے جہاں ہونا چاہیے. اگر فوج میں کارروائی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ان کا کوئی پروسیجر ہے نا, اسی کے مطابق انہیں رکھا جاتا ہے. وہ ادھر یہ تھانوں میں رکھ کے اور اس طرح سے تو نہیں پیش ہو رہے ہوں گے نا, جہاں سے فون کال پر عمران خان صاحب نیب کے کسٹڈی میں بیٹھ کے فون کال کر رہے ہیں اپنی بیگم کے نام پہ کہ میں نے کرنی بیگم کو تھی, اور مسرت چیمہ صاحب سے بات کر کے اور سازش کر رہے ہیں کہ جناب وہ اعظم سواتی کو کہیں کہ جا کے چیف جسٹس سے مل لے. کیا مطلب وہ اس طرح کا سسٹم ہے؟ حضور, آرمی میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. وہ فوج کی کسٹڈی میں اگر ہیں, اگر کارروائی ہو رہی ہے تو وہ جو پروسیجر جو بھی چل رہا ہے وہ اس پروسیجر میں ہوں گے, وہ وہاں پر ہوں گے. ان کے فیملی میں بڑے سینئر لوگ ہیں فوج کے, ان کے والد صاحب ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, ان کی ایک بڑی قریبی عزیز جو ہے وہ فوج میں بڑے ہائی رینک پر ہیں. وہ ان سب کو اس پروسیجر کا پتہ ہے, اینڈ دے آر ویری کلیئر کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جس قسم کے ان پر الزامات ہیں, اس کے مطابق جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ہونی چاہیے. ہاں, صرف ایک چیز ہے کہ اس قانون کے مطابق جو بھی ان کے قوانین ہیں, اس کے مطابق جہاں جہاں انہیں جو ریلیف مل سکتا ہے ان قوانین کے مطابق وہ مل جانا چاہیے. اس میں اگر ملاقات کا ہے, بات چیت کا ہے, وکیل کی سہولت ہے, وہ ساری چیزیں جو اس قانون کے مطابق ہیں وہ ساری انہیں مل جانی چاہیے, کہ جو باقی کسی شخص کو ملتی ہے ویسے ان کو بھی مل جانی چاہیے. تو اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ اب یہاں شور مچا کر آپ وہ کرتے رہیں, جو مرضی شور کرتے رہیں. ایک چیز بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ جن لوگوں نے ہنگامہ آرائی کیا ہے, جن لوگوں نے اپنی حدود کراس کی ہیں, کیونکہ یہ صرف پاکستان کا یہ جو انٹرنل پولیٹیکل ایشو تھا یہ وہ نہیں رہا ہے. آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں, جس طرح سے وہ چھلانگیں مارتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں کہ عمران خان نے وہ کر دیا جو ہم 75 سال میں نہیں کر سکے. وہ میجر گورو آریہ جیسا بندہ چھت سے لگتا ہے خوشی سے اچھل اچھل کے کہ کمال کر دیا ہے. آپ ان کے پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ لوگ بیٹھ کے جو انالیسس کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, وہ خوش ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان ہمارا ہیرو ہے. ہمارا ہیرو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس نے وہ کر دیا, اس نے آرمی کو تباہ کیا, اس نے اکانومی کو تباہ کیا, اس نے ڈسپلن کو تباہ کیا. وہ ساری چیزیں عمران خان کو کریڈٹ دے رہے ہیں, اور ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو تو جناب تلاشی نہیں ہونی چاہیے. اس لاڈلے کے ابھی بھی ڈرامے ہیں کہ جناب 5 بندے آئیں گے پولیس والے تلاشی لینے کے لیے. کمال یہ ہے ویسے ہماری حکومت پر بھی اور ہماری عدالتوں پر بھی کہ ایک ملزم یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے گھر کی تلاشی جو عدالت کے وارنٹ پر ہونی ہے وہ کتنے لوگ لیں گے تلاشی آ کے. سبحان اللہ. ویسے مطلب اب یہ والی سائڈ ڈوب کے مر جائے کہ جو اس طرح کی شرائط لے کر آ رہے ہیں ادھر سے. اچھا, یا پھر یہ اس کو لیگلائز کر دیں, اس کی کوئی قانون سازی کر لیں, وہاں بیٹھ کے قانون بنا لیں کہ ہر ملزم جس کے گھر چھاپا مارا جانا ہے اس کے پاس پہلے ایک ٹیم بھیجی جائے اور اسے پوچھا جائے کہ حضور ہم نے کس طرح چھاپا مارنا ہے, ہمیں بتائیں ہم کتنے بندے لے کر آئیں گے اور کتنی دیر تلاشی لینی ہے اور کس کس ایریا کی تلاشی لینی ہے. یہ سارا کچھ اس سے بھی پوچھ لیا کریں. اور وزیر اعظم صاحب کوئی خیال کر لیں, ٹھیک ہے, آپ نے کہیں سے تو ایک صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دیں, کہیں سے تو مطلب آپ کسی چیز میں تو وہ برابری کر دیں. کیوں وہ لاڈلے والا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے؟ یہ تو عدالت کے کہنے پر نہیں ہو رہا نا, آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے, پولیس, ایف آئی اے, یہ لوگ ڈر رہے ہیں نا. کیوں ڈر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ حکومت سٹینڈ نہیں لے رہی ہے کیا کہیں کسی جگہ پر؟ حکومت کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے.
مطلب ایک کام اچھا کیا ہے محسن نقوی صاحب نے, وہ سارا وہاں سے ریموو کروا دیا چیزیں, اس طرح ایریا کو کافی حد تک اوپن اپ کر دیا. وہ نو گو ایریا والا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے یار. وہاں سے لوگ ٹریفک گزرتی ہے, وہاں سے آس پاس سکولز ہیں, اس ایریے میں بہت ساری فیملیز رہ رہی ہیں, پوری ایک آبادی ہے نا. ان کے بچوں نے اسکولوں میں جانا ہوتا ہے, ان کے امتحان ہوتے ہیں, کسی نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کسی نے اپنے آفس جانا ہے, کسی نے اپنے کاروبار پہ جانا ہے. سب کچھ کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے اس کے وہ ڈرامے بازی کے لیے کہ انہوں نے وہاں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں. وہ اب کسی حد تک پنجاب حکومت نے ختم کرا دیا. حکومت کو چاہیے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق لے کر چلیں. جو بھی کچھ ہونا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو, کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو ایکسٹرا فیور نہیں ملنی چاہیے, لاڈلا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور تبھی جو ہے یہاں رول آف لا کی بات ہو سکے گی, تبھی ہم لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں گے کہ یہ ملک ہم سب کے لیے ہے اور ہم سب اس کے برابر شہری ہیں. یہی اس کا حل ہے. شکریہ.